اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر آیات نمبر 61 تا 84 میں احوال جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے اور قوم لوط اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم سمود اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ ان واقعات کے پس منظر میں ایک دفعہ پھر قریش کو تنبیہ: اگر تم نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو ان ہلاک شدہ قوموں کی نشانیاں ایک ایسی شاہراہ پر موجود ہیں جہاں سے تم اکثر گزرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ پھر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور آپ خود ان سب سے پیچھے رہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اس طرف چلے جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس وحی کے ذریعے اپنا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ ہی کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور اس اثنا میں شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک یہ سب میرے مہمان ہیں، پس مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تجھے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ دنیا جہاں کے لوگوں کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو۔ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلین۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی ساری بیٹیاں موجود ہیں۔ لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ لوگ اپنی گمراہی کے نشے میں مدہوش ہو رہے تھے۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین۔ آخر کار سورج نکلتے نکلتے ان کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ پھر ہم نے اس بستی کو الٹ کر رکھ دیا اور اس پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکروں کی بارش کر دی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ بلا شبہ اس واقعے میں اہل فراست کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ اور اس بستی کے آثار ایک عام شاہراہ پر اب بھی موجود ہیں۔
إن في ذلك لآية للمؤمنين یقیناً اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی سبق آموز نشانیاں ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بلا شبہ ایکا کے رہنے والے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی بڑے سرکش تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ سو ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، اور ان دونوں بستیوں کے کھنڈرات ایک شارح عام پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ قوم سمود کا واقعہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور باوجود کہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ پھر بھی ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے تاکہ ان میں امن و اطمینان سے رہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو ان کو بھی صبح ہوتے ہی ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو کچھ انہوں نے اپنے صحیح و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔